ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں، فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان کا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نین و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع الحلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ جمعۃ المبارکہ کی اس مبارک ساعت میں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم سے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے ان کی نسلوں کو نکالا اور خود گواہ کیا ان کو ان کے نفسوں پر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بولے تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں آپ حضرات سے کچھ ٹوٹی پھوٹی زبان میں گفتگو کروں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا، آپ کی تخلیق فرمائی، تو آپ کو جنت میں رکھا۔ جنت سے ایک اجتہادی خطا کی بنا پہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہندوستان کی سرزمین سرندیپ پہاڑ پہ اتارا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جدہ میں اتارا۔ ان دونوں حضرات میں 300 سال تک جدائی رہی۔ 300 سال کے بعد رب کائنات نے
حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خطا کو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں قبول فرمایا۔ رب کائنات نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے 300 سال کے بعد عرفات کے میدان میں کرایا۔ عرفات کے میدان سے متصل ایک پہاڑ ہے جسے نعمان کہا جاتا ہے۔ اس نعمان پہاڑ پہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ عز و جل نے کھڑا فرمایا اور اپنا دست قدرت، اپنا دست رحمت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ رکھا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی نسلیں نکلنا شروع ہوئیں۔ آپ کی نسلوں میں تمام انبیاء علیہ السلام کی روحیں تھیں، تمام صحابہ، تمام تابعین کی روحیں تھیں، یعنی صبح قیامت تک ہر آنے والے انسانوں کی روحیں تھیں جو باریک چوٹیوں کی شکل میں نعمان پہاڑ پہ جلوہ گر تھیں۔ اتنا بڑا ازدحام عالم ارواح میں پروردگار عالم نے جب آدم کی اولادوں پر اپنی تجلی ڈالی، میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولادوں آج جواب دو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اتنے بڑے ازدحام میں کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سب نبیوں کی زبانیں خاموش تھیں۔ حضرت سید الملائکہ جبریل بھی تھے، میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اسرافیل علیہ السلام بھی تھے، کسی نے جواب نہ دیا۔ سب کی نگاہیں مرکوز تھیں آمنہ کے لال کی طرف، سب کی نگاہیں مرکوز تھیں مصطفیٰ کریم کی طرف۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزب کی بارگاہ پاک میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، قالو بلا، تو ہی میرا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، آج میری ربوبیت کا اقرار کر رہے ہو، میرے مصطفیٰ سے سن کر کے تمام روحوں نے اللہ کو ایک مانا تھا، تمام روحوں نے اپنے پروردگار کو خالق مانا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولادو، آج تم لوگوں نے عالم ارواح میں میری ربوبیت کا اقرار کیا، میرے ایک ہونے کو مانا، اب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور تمہاری ہدایت کے لیے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجوں گا، رسولان اعظام کو بھیجوں گا، جو تمہیں تمہارا بھولا ہوا سبق کو یاد دلائیں گے، تمہیں تمہارا بھولا ہوا وہ وعدہ یاد دلائیں گے۔ کل دنیا سے جب میری بارگاہ میں آؤ تو یہ بہانے نہ بنانا کہ اللہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی، ہمیں ہمارے بزرگوں نے نہیں بتلایا تھا۔ تو پروردگار عالم نے انہیں بھیجا اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا وعدے کی وفا کرنے کے لیے، اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے، تاکہ کل جب یہ میری بارگاہ میں دنیا سے میری بارگاہ میں آئے تو مشرکین کو، کافرین کو جہنم میں بھیجنے سے میری رحمت کی چادر پہ کوئی داغ نہ آئے۔ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں سب سے وعدہ لے لیا تھا، سب سے عہد و پیمان لے لیا تھا، اور میرے نبی سے سن کر کے تمام روحوں نے رب کو ایک مانا تھا، پروردگار عالم کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا۔ عالم ارواح میں اتنا بڑا ازدحام اللہ نے اکٹھا فرمایا۔ اس کے بعد آدم کی پشت پہ اپنا دست رحمت رکھا، تمام روحیں ان کے پشت میں داخل ہو گئیں، تمام روحیں ان کی پشت میں جمع ہو گئیں۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پشت میں داخل ہوئے۔ کسی نے مولا کائنات فاتح باب خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا، اے علی یہ بتاؤ، عالم ارواح میں جب اپنے رب سے، جب رب کے ایک ہونے کا وعدہ لیا، رب نے ایک ہونے کا وعدہ لیا تھا، رب نے اپنے پروردگار ہونے کا وعدہ لیا تھا، علی بتاؤ کیا وہ وعدہ تمہیں یاد ہے؟ کیا وہ عہد و پیمان تمہیں یاد ہے؟ تو مولا کائنات فاتح باب خیبر نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، علی سے اس وعدے کو پوچھتے ہو، علی کو وعدہ آج بھی ہو بہو یاد ہے۔ اللہ کے ایک ولی حضرت سیدنا سہیل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھ لیا، حضور آپ بتائیں کیا آپ کو وعدہ یاد ہے؟ کیا آپ کو عہد و پیمان یاد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، او اللہ کے بندو سنو، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میں نے عالم ارواح میں یہ بھی جان لیا تھا کون میرا مرید ہوگا، کون میرا شاگرد ہوگا، میں نے عالم ارواح میں پہچان لیا تھا۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جنت سے پروردگار عالم نے ایک اجتہادی خطا کی بنا پہ آپ کو زمین پہ اتارا۔
تو حضرت سیدنا سیدی نور الدین رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں آپ خطاب فرما رہے تھے. ایک ملحق نے، ایک زندیق نے حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر پر اعتراض کیا، جس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں کہ شیخ سعدی سرکار نے فرمایا کہ اعتراض کیا کہ میں فرشتہ تھا، فردوس بری میں میرا قیام تھا، آدم نے مجھے جنت سے زمین پہ لا دیا، آدم نے مجھے دنیا میں لا دیا. تو حضرت سیدنا نور الدین رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ آپ فوراً اس زندیق کی مراد کو پہنچ گئے، آپ اس ملحد کی مراد کو پہنچ گئے. برجستہ آپ نے ارشاد فرمایا، او ظالم، تو جیسے فاسقیوں کی روح ہے، آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں ہیجان پیدا کر رکھا تھا، آپ کو قرار نہیں تھا جنت میں، تو جیسے ظالموں کو اللہ کو یہ منظور تھا دنیا میں پھینک دیا جائے، جنت سے تیرا اخراج کر دیا جائے، جنت سے تجھے نکال کر زمین پہ پھینک دیا جائے، اللہ کی رحمت کو گوارا ہوا، غیرت کو گوارا نہ ہوا، رب نے کچھ دن کے لیے آپ کو زمین پہ پھینک دیا تاکہ جتنے ملحدین ہیں، تاکہ جتنے مشرکین ہیں وہ جنت سے زمین پہ چلے جائیں، جنت سے دنیا میں چلے جائیں. کسی نے کہا، صاحب تفسیر روح البیان نے نقل فرمایا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو شجرہ ممنوعہ اس کا ثمر کھانے سے منع فرمایا تھا تو آپ نے کیوں کھا لیا؟ آپ نے کیوں کھا لیا؟ تو آپ نے جواب دیا، صاحب تفسیر روح البیان نقل فرماتے ہیں، اگر آدم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوتا مصطفیٰ میری نسل سے ہوں گے تو ظالم تو درخت کے اس ثمر کی بات کرتا ہے. آدم علیہ السلام ثمر نہیں بلکہ اس کی جڑوں کو کھا جاتے تاکہ مصطفیٰ جلد دنیا میں تشریف لے آئے، آمنہ کے لال کے جمال جہاں آرا سے دنیا منور ہو جائے. اگر آدم جانتے تو اس کے ثمر کو نہیں، اس کی جڑوں کو کھا جاتے. اور سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھایا. صاحب تفسیر روح البیان نقل فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے تو اسی کام کو کرتا ہے. تو اللہ عز و جل نے اسی لیے منع فرما دیا تھا، اے رب کے راز ہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا. آدم علیہ السلام کے ذریعہ رب تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو سجانا چاہتا تھا، اس کائنات کو بسانا چاہتا تھا، اور آپ کے ذریعہ اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنا چاہتا تھا. اسی لیے میرے امام نے کہا، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل سیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، اے میرے مقدس بیٹے، جب دنیا میں تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو، جب دنیا میں تو کسی مصیبت میں گھر جائے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ پاک میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرنا، اللہ تعالیٰ تیری پریشانی کو دور فرما دے گا. تو حضرت سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی، بابا جان آپ نے کیسے جان لیا کہ نام مشکلات کو دور کرنے کے لیے اکسیر اعظم ہے، آپ نے کیسے تجربہ کر لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ بات میں سنائی نہیں، یہ بات میں نے تجربے کی بنا پہ کہہ رہا ہوں. تو آپ نے عرض کی، بابا جان آپ نے کیسے تجربہ کر لیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، جب اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا فرمایا، جنت میں رکھا، جنت سے زمین پہ ہمیں اتارا، میں 300 سال تک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریو زاری کرتا رہا، روتا رہا، آنسو بہاتا رہا. میرے رب نے میری اس خطا کو معاف نہیں فرمایا، اللہ عز و جل کی تجلی میری طرف متوجہ نہیں ہوئی. تو کہا، بابا کیا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، میں 300 سال تک سرندیپ پہاڑ پہ میں نے اپنے سر کو زمین پہ رکھ کر میں نے 300 سال تک آنسو بہاتا رہا، میں نے آسمان کو نہیں دیکھا. روایتوں میں ملتا ہے چند حضرات ایسے تھے جنہوں نے اس قدر آنسو بہایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی خطا پہ، حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی پہ، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں،
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے مصطفیٰ کریم کے وصال کے بعد، حضرت امام زین العابدین واقعے کربلا کے بعد، لیکن ان بزرگوں سے زیادہ آدم صفی اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا ہے۔ حضرت سیدنا وہب ابن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اس پہاڑ پہ رو رہے تھے تو آپ کے آنسو اس قدر بہ رہے تھے، اس قدر بہ رہے تھے کہ وہ دریا کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ اگر اس میں کشتیاں ڈال دی جاتی تو وہ بھی چلنے لگتی، وہ بھی تیرنے لگتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، آپ شیش علیہ السلام نے عرض کی بابا کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا اس دریا میں پرندوں کی ایک جماعت آئی اور ان پرندوں نے اس کا پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد ان پرندوں نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیا اور عرض کرنے لگے وہ پرندے پروردگار یہ پانی بڑا میٹھا ہے، یہ پانی بڑا ذائقے دار ہے۔ آپ اللہ کی عطا سے پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، آپ ان کی زبان بھی سمجھا کرتے تھے۔ آپ نے عرض کیا اے پروردگار اب تو میرے حال زار پر پرندوں کو بھی رحم آ رہا ہے۔ حضرت سید الملائکہ جبریل امین کو بھی رونا آ گیا۔ آپ نے سفارش پیش کی اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ جل نے آپ کے قلب پر کچھ کلمات القا فرمائے جسے قرآن بیان کرتا ہے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ وہ چند کلمات آدم صفی اللہ نے یاد کر لیے تو آپ نے عرض کی بابا اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے کہا بابا میں نے اسی کلمات کو یاد کر لیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میری خطا معاف فرما دے، اے اللہ میری خطا معاف فرما دے۔ تو اللہ جل نے ارشاد فرمایا اے آدم تو نے کیسے اس نام کو جان لیا؟ تو نے میرے محبوب کو کیسے جان لیا؟ تو رب نے کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا کہ اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیا تو میں نے شاق عرش پر یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ رب نے جس نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر کے لکھا ہے ایک کائنات کی تمام مقدس ہستیوں میں سب سے عظیم ہستی ہے، سب سے برگزیدہ ذات ہے۔ تو اللہ جل نے ارشاد فرمایا آدم تو نے سچ کہا، اگر میں اپنے حبیب کو نہ پیدا کرتا تو تمہیں نہ پیدا کرتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ جل کی بارگاہ پاک میں جب وسیلہ پیش کیا تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے وسیلے سے آپ کی توبہ قبول فرما لی اور آپ کی توبہ قبول فرما لیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معاذ اللہ ہم خطا کار نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایک اجتہادی خطا تھی۔ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں جو گستاخی کر دے یا انہیں جو خطا کار کہہ دے وہ اس کا اسلام میں ایمان میں داخلہ نہیں ہوتا ہے، وہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے راز ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ پروردگار عالم کے مقدس محبوب نبیوں کی شان میں گستاخی کرنا یہ ایمان سے نکال کر کفر کے دہانے پہ لا دیا جاتا ہے۔ وہ انسان ایمان والا نہیں، بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی ذات معصوم عن الخطا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سب نبیوں میں افضل ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کا امام میرے آقا کو بنایا ہے۔ رب نے تمام انبیاء علیہ السلام میں آپ کا مرتبہ سب سے عالی مرتبہ بنایا ہے، اور جس نے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہاں وہ اسلام میں رہ سکتا ہے؟ اس کا ایمان کہاں سلامت رہ سکتا ہے؟ جس نے لکھ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ محبوب اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ معاذ اللہ رب العالمین میرے مصطفیٰ کو اشر فعلی تھانوی کا آپ ترجمہ دیکھیں، آپ ترجمہ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، کسی نے میرے نبی کو گناہگار لکھا، کسی نے میرے نبی کو خطا کار لکھا، اور ان ظالموں کو آج بھی ان کی جماعت، آج بھی ان کے ماننے والے انہیں عالم کہہ رہے ہیں، انہیں فاضل کہہ رہے ہیں، اور یہ ایسے کافر ہیں
جن کے بارے میں من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو انہیں مسلمان جانے وہ بھی کافر ہے۔ ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں توہین کیا ہے، اور ایسی بے ادب جماعت سے اللہ عز و جل پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور ہم سبوں کو مضبوطی کے ساتھ مسلک اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر قائم فرمائے۔ حضرت میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے وسیلے سے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس اجتہادی خطا کو معاف فرمایا، اور مصطفیٰ کریم کے صدقے میں آپ کے عذر کو قبول فرمایا۔ سابقہ کتابوں میں صاحب تفسیر روح البیان نقل فرمایا ہے، بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ آپ کی امت میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، پوری زندگی خطا کاری میں گزار دیا، رب کی نافرمانی میں گزار دیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو قوم بنی اسرائیل نے اس شخص کو بغیر غسل کے، بغیر کفن کے وہاں ڈال دیا جہاں لوگ کوڑا اور کرکٹ ڈالا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے کلیم، فلاں میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، بنی اسرائیل نے اسے وہاں پھینک دیا ہے جہاں پہ لوگ کوڑا کرکٹ ڈالا کرتے ہیں، جاؤ اس میرے دوست کی جنازے کو اٹھاؤ اور غسل دو، کفن دو۔ تو آپ نے عرض کی، پروردگار عالم، اس شخص کے مجرم ہونے پر پوری قوم بنی اسرائیل گواہ ہے، اللہ اس نے پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دیا، پروردگار اسے تو اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ اللہ جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ صحیح ہے، اس نے پوری زندگی خطا کاری میں گزار دیا، میری نافرمانی میں گزار دیا، کسی بھی لمحہ میری فرما برداری نہیں کیا، لیکن اے میرے پیارے کلیم، اس کی ایک ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اسی ایک ادا سے اس کی زندگی کے، اس کی عمر بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا کہ پروردگار وہ ادا کیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے کلیم، وہ جب بھی تورات پڑھتا تھا، تورات کے نوشتے کو دیکھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، تو تورات میں پڑھتے پڑھتے جب میرے حبیب کے نام کو دیکھتا تو محبت سے اسے چوما کرتا تھا۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، میں نے اپنے حبیب کے نام کی تعظیم کی برکت سے اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا، اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ پیش کیا، نام کا ادب کیا، میرے رب نے اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت والجماعت صرف نام کا ادب نہیں، ہم او ہیں کہ میرے امام نے کہا، یا رسول اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مطلع میں شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، آقائے دو عالم علیہ تحیت و ثنا کا عشق، اگر سچا عشق اگر ہمارے دلوں میں ہے تو الحمدللہ رب العالمین۔ میرے امام کہتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ جل فرماتا ہے، وَإِذَا خَذَا رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ القیامہ انا کننا عن ھذا غافلین۔ اے محبوب، یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا، گویا میرے مصطفیٰ اس منظر کو ملاحظہ فرما رہے تھے، آقا اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اپنی نگاہ نبوت سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو ملاحظہ کر رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے۔ جبھی رب نے قرآن عظیم میں فرمایا، اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے ان کی نسلوں کو نکالا اور گواہ کیا خود ان
को उनके नफ्सों पर, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो बोले क्यों नहीं, तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा मालिक है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने आलम अरवाह में उन तमाम रूहों से अपनी रबूबियत का इकरार लिया, अपने एक होने का इकरार लिया, अपने मालिक होने का इकरार लिया, अपने परवरदिगार होने का इकरार लिया। और तमाम रूहों ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन करके रब को एक माना, रब को मालिक जाना, रब को खालिक माना। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह जल्ला की बारगाह में 300 साल तक रोते रहे। उन 300 साल के बाद मेरे रब ने आपकी खता को मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में कबूल फरमाया और आपको तौबा का तरीका बतलाया। तो हम आदम की औलादों को अल्लाह जल्ला ने आपके जरिए बतला दिया, ए मेरे बंदो, अगर तुम गुनाह कर बैठो, तुम खता कर बैठो, तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में मेरे हबीब के वसीले से दुआ कर लेना, अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमा लेगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद रोजा दुनिया है, ये जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है। आखिरत की जिंदगी हमेशगी की जिंदगी है। लेकिन इस चंद रोजा जिंदगी में हम अपनी दुनिया को बनाने के चक्कर में, हम अपनी दुनिया को सजाने के चक्कर में हम अपने मालिक को भूल बैठे हैं, हम अपने खालिक को भूल बैठे हैं, हम अपने परवरदिगार की नाफरमानी शबो रोज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें शर्म तक नहीं आती, हमें यह महसूस नहीं होता है। हम अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम को देखें, अपने जद्दे आला को देखें, एक इज्तिहादी खता पे आपने 300 साल तक आंसू बहाया है। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क हमें अता फरमाए और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ हमें मसलक अहले सुन्नत वल जमात यानी मसलक आला हज़रत के सच्चे मज़हब पर मजबूती के साथ कायम फरमाए और वहाबियों देवबंदियों के फितने शर से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सबसे पहले मुझे उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद आपको बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो हज़रात